اس صورت کریمہ میں شروع سے آیت نمبر 28 تک انسانی رشتوں کو بیان فرمایا ہے، انسانی تعلقات کی نسبتوں کو بیان کیا ہے، ان کے عزت اور احترام کو، ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں سے دوسری چیز جو انسانی معاشروں کے لیے ضروری ہے وہ مال و دولت کا صحیح استعمال ہے۔ اس کو بیان فرمایا ہے کہ مال و دولت کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ مال کے بغیر نہیں چل سکتا، دولت کے بغیر انسانی زندگی کے بہت سارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اب اموال، انسان اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے ساز و سامان بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، اپنے کنٹرول میں لے کر آتے ہیں، کیونکہ قدرت نے تو وسائل سارے دنیا میں بکھیر دیے، لیکن انسان کا مال وہ ہے جو خود یہ محنت کر کے یہ اپنے استعمال کے لیے اس پر اپنا قبضہ کر لے، اور قبضہ بھی اس کا جائز طریقے سے ہو، صحیح طریقے سے ہو، تو وہ مال اس کے لیے حلال اور جائز بنتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اب آیت نمبر 29 میں اور 28 میں مال کے تبادلے کو بیان فرمایا، کیونکہ مال کا تبادلہ، دولت کا تبادلہ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، یہ انسانی ضرورت ہے، یہ انسانوں کی مجبوری ہے۔ اس لیے اس کے اصول اور ضابطے متعین کر دیے کہ اب ایک چیز ایک انسان کے لیے کب حلال ہوگی، اس کی ملکیت میں شرعی طور پر، قانونی طور پر جب آئے گی تو وہ استعمال کر سکے گا، دوسرے کی ملکیت میں چیز ہوگی تو یہ استعمال کرے گا، تو یہ اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب دوسرے کے کام میں کوئی آدمی دوسرا مداخلت کرے گا، دوسرے کے مال میں تصرف کرے گا، تو پھر یہیں سے لڑائی جھگڑا جنم لیتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ایک بنیادی اصول سمجھایا، اے ایمان والو، اللہ کو ماننے والو، اللہ کے قرآن کو ماننے والو، اللہ کے دین کو ماننے والو، دین فطرت کے اصولوں پر ایمان اور یقین رکھنے والو، تمہارے لیے یہ حکم ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اب مال تو کوئی آدمی نہیں کھاتا، انسان تو چیزیں کھاتا ہے، جو مال کما کے لے کر آتا ہے اس سے چیزیں خریدتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے مال کے غلط اور ناجائز طریقوں سے مال کمانے سے منع کر دیا، اور اس کو مال کھانے کے مترادف قرار دیا۔ اب کوئی آدمی کسی کا پیسہ لے کر وہ کہ میں نے تو پیسہ نہیں کھایا، قرآن نے تو پیسہ کھانے سے منع کیا ہے، میں تو اس سے چیزیں لے کر خرید کر کھاتا ہوں، یہ دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ مال اس سے تو چیزیں خریدی جاتی ہیں، وسائل خریدے جاتے ہیں، اور انہی کو انسان استعمال کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہ ایک اصطلاح متعین کر دی، لا تأکلوا اموالکم، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اس لیے جو طریقے شریعت نے متعین کر دیے ہیں انہی طریقوں سے مال کا لین دین اور تبادلہ کرنا یہ صحیح ہے۔ اب مال کا لین دین کا، تبادلے کا وہ طریقہ کار جو شریعت کی اصولوں کے خلاف ہو، قرآن اسے ناجائز اور حرام قرار دیتا۔ مال کے اسی طریقہ کار کے غلط ہونے کی وجہ سے دنیا کی قوموں پر عذاب آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب وہی آدمی مال لیتا ہے، دیتا ہے، ناپ تول کرتا ہے، لیکن ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ مال کا ناحق طریقہ ہو گیا، تو اس کے لیے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت و بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب اس نے ناپ تول میں کمی کی تو دوسرے کا حق
یا کم کر دیا اور دوسرے سے زیادہ مال لے لیا، پیسے زیادہ لے لی، قیمت زیادہ لے لی اور چیز اس کو کم دی، تو اب یہ مال کے لین دین کا یہ طریقہ کار یہ باطل ہو گیا۔ اسی طرح کاروبار کے وہ سارے طریقے جس میں قرآن حکیم کے اور دین کے طے کردہ اصول پامال ہو جائیں، وہ ٹوٹ جائیں، تو یہ بربادی اور ہلاکت کا طریقہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے قوم شعیب کا یہ غلط عمل بیان کر کے یہ حکم دیا ان کو بھی، لا تنقصوا المکیال والمیزان، تم ناپ تول میں کمی مت کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اس کو زمین میں فساد قرار دیا۔ جب آپ ایک آدمی کا حق لیں گے، زیادہ لے لیں گے پیسے اور دیں گے چیز کم، اس سے کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی۔ جب دنیا میں کسی کمزور کا، کسی کا حق ناجائز طور پر اس کو اس سے چھین لیا جاتا ہے، دھوکے سے، فراڈ سے، کسی بھی طریقے سے، تو فرمایا یہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، باطل طریقوں کے مقابلے میں حق طریقہ کون سا ہے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، وہ ایک طریقہ تو تجارت کا ہے کہ تجارت کے ذریعے سے مال کسی کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ وراثت کا بھی ہے کہ ایک آدمی کی وراثت سے دوسرے کو مال منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا طریقہ وہ ہبہ کرنے کا، گفٹ کا بھی ہے، کوئی آدمی کسی کو بغیر کسی معاوضہ کے دے دیتا ہے کوئی چیز، عذرو احسان اور نیکی کی بنیاد پر، اس سے بھی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر باقی طریقے تو نادر الوقوع ہیں، کم طور پر واقع ہوتے ہیں، لیکن تجارت کا طریقہ یہ سب سے زیادہ رواج پذیر ہوتا ہے معاشروں کے اندر۔ لین دین کر کے ہر آدمی اپنا مسئلہ حل کرتا ہے، ایک چیز دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، تیسرا چوتھے کو دیتا ہے، اس طرح مل جل کر سب لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ تجارت بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بھی تعاون کی نیت سے ہوتی ہے۔ یہ جو شہروں میں، ہمارے چھوٹے ملکوں میں شہروں میں تجارت ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کا تعاون ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ دوسرے سے کوئی چیز بیچ دیتا ہے، دوسرا اس سے لے لیتا ہے اور ان کے آپس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور دولت بھی سرکولیشن میں رہتی ہے، پیسہ چلتا رہتا ہے تجارت کے ذریعے سے، تو سب کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور جب دولت اور رقم اور پیسہ یہ رک جائے، کسی علاقے میں ڈمپ ہو جائے، جمع ہو جائے، تجوریوں میں بند ہو جائے، خزانہ بن جائے، تو وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام قرار دے دیا کہ سونے چاندی کے برتن نہ بنائے جائے، کیونکہ بڑے بڑے عیاش حکمران سونے چاندی کے برتن بناتے، اس طرح عیاشیوں کا سامان ہوتا، اب وہ ضرورت نہیں ہے اس کی، غیر ضروری طور پر سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے۔ پھر اسی طریقے سے ہیرے جواہرات اور موتیوں کا وہ غلط استعمال کرتے بہت زیادہ، جس کے نتیجے میں اب مال و دولت کو حاصل کر کے ناجائز مصرف میں خرچ کرتے اس کو، ناجائز طریقے سے۔ اب خواہش بڑھ گئی، اب آمدن تھوڑی ہے تو ناجائز ٹیکس لگائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ہمارے اولیاء اللہ، علماء، فقہا فرماتے ہیں کہ قومیں تباہ ہوتی ہیں تو ان کے بڑے اسباب دو ہیں۔ ہمارے محدثین، مفسرین اور ہمارے اہل علم اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جب قوموں پر بڑی ہلاکت اور تباہی آتی ہے تو اس کے دو سبب بڑے ہوتے ہیں۔ غالب سبب خراب البلدان فی ھذا الزمان شیئان، وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ایک خاص طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے اور اس کے لیے بہت زیادہ ساز و سامان، دولت، پیسے جمع کرے اور پھر اس سے عیش و عشرت کرے۔ اب قوموں کو اور اس عیش و عشرت کے لیے ناجائز طور پر مال جمع کرتا رہے۔ اب یہ عیش و عشرت لمبا چوڑا وہ ناجائز مال کے بغیر تو جمع نہیں ہوتا۔ اب پھر بڑے طبقے، حکمران طبقے کیا کرتے ہیں؟
وہ ناجائز ٹیکس لگاتے ہیں قوموں پر، عوام پر، محنت کش پر، مزدور پر، کسان پر، تاجر پر ناجائز قسم کے ٹیکس لگاتے ہیں۔ تو ان ناجائز ٹیکسوں کے ذریعے سے دولت جمع کرتے۔ اب جس آدمی نے محنت کی ہے اس کی محنت بغیر کسی شرعی اور طبعی، قانونی اور وطنی ضرورت کے کوئی آدمی نہیں لے سکتا۔ یا ناجائز اور حرام۔ ایک دور میں ہمارے بزرگوں میں سے خواجہ عبید اللہ احرار بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں میں سے، سمرقند میں غالباً رہتے۔ اس دور میں حاکم وقت نے ایک ٹیکس لگانے کا اعلان کیا کہ ہماری وطن کی قوم کی ضرورت ہے، اس لیے ٹیکس لگایا جائے۔ انہوں نے کہا پوری قوم پر ٹیکس لگانا تو پوری قوم کو مصیبت میں ڈالنا ہے، لہٰذا ہم آپ کو ٹیکس نہیں لگانے دیں گے۔ اس نے کہا پھر ہماری مجبوری ہے، ہم نظام حکومت کیسے چلائیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو تعاون کریں گے، جتنی ضرورت ہوگی اتنا تعاون ہم کریں گے، اور ہم اپنے دوست احباب کو کہیں گے وہ آپ کا تعاون کریں گے، تاکہ ملک اور قوم کا مسئلہ چلتا رہے اور عوام پر ٹیکس بھی نہ لگے، کیونکہ عوام زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی۔ اب تو ٹیکس لگانے والے بھی نہیں سوچتے، ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، اور وہ کسی کی بات بھی نہیں مانتے۔ اب وہ اولیاء اللہ بھی تھے، عالم وقت بھی ہیں، اور مسئلے کا حل بھی ہے۔ انہی کا یہ واقعہ بھی لکھا ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور جا کر بیعت ہونے کے لیے، ان کے پاس گئے ملنے کے لیے کہ بیعت ہو جائیں۔ اب وہاں پہنچے خانقاہ میں تو پوچھا، پتہ کیا، انہوں نے کہا وہ تو کاروبار کرنے گئے ہوئے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دن کے وقت میں، شام کے وقت میں آ کر خانقاہ میں بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ بتا دو خواجہ عبید اللہ احرار جو ان کا کاروبار ہے وہ کہاں ہے، یہ بھی پتہ چل جائے، کاروبار کرتے ہیں تو کدھر ہے؟ کسی نے بتایا وہ کاروبار کر رہے ہیں فلاں بازار میں ان کی دکان ہے۔ ان کو لے کر دکان کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک گاہک کے ساتھ 2 پیسے پر ان کا تبادلہ تکلم گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دے دیے، وہ کہتے ہیں پیسے نہیں دیے، 2 پیسے رہتے ہیں۔ اب اس نے کہا عجیب، دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ عجیب اللہ والے ہیں، 2 پیسے کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 پیسے دے دیے، وہ کہتا ہے 2 پیسے نہیں دیے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں یہ اللہ والے عجیب ہیں، کہ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے دنیا کو دوست نہیں رکھتا، یہ اللہ والا کیسے ہیں کہ 2 پیسے کے لیے جھگڑ رہے۔ اب شام کو واپس آئے، دور سے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا 2-4 روز گزارتے ہیں، تھک گئے، سفر کر کے آئے ہیں، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ شام کو واپس آئے، مجلس لگی تو فرمایا مولانا وہ جو شعر آپ نے کہے تھے وہ سب کو سنا دیں، جو آپ نے دن کے وقت میں شعر کہے تھے، شعر سنایا کسی کو نہیں تھے، دل ہی دل میں شعر کہے تھے، تو انہوں نے کہا وہ شعر سنا دو ذرا۔ تو اب وہ حضرت کھٹکے کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ تو دنیا پرست کاروبار کرتے ہیں، 2 پیسے کے لیے بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں دیے، وہ کہتے ہیں دے دیے، اس کے لیے بھی جھگڑ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے شعر سنائے تو فرمایا اس شعر کا آخری مصرع درست کر لو کہ وہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں، دنیا دارد۔ فرمایا اس کو شعر کو درست کر دو، دنیا دارد برائے دوست دارد۔ ہم جو دنیا رکھتے ہیں دوستوں کے لیے دنیا رکھتے ہیں، ان پر استعمال کرتے ہیں، دنیا کو جمع کرنے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا رکھتے ہیں لیکن دنیا دوستوں کے لیے رکھتے ہیں، انسانوں کی ضرورت میں کام آ جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کی بھوک مٹ جائے، کسی بیمار کے کام آ جائے، کسی مجبور کا مسئلہ حل ہو جائے، تو فرمایا دنیا دارد برائے دوست دارد۔ دنیا اپنے لیے نہیں رکھتے، دنیا دوستوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم مال بھی کماتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے لیے نہیں، دوستوں کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ جو ہم وہاں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے 2 پیسے پر، وہ معاملات کی صفائی ہے، معاملات صاف ہونے چاہیے۔ آج مسلمانوں کے معاملات گندے ہو گئے، مشکوک ہو گئے، اس لیے فرمایا یہ معاملات کی صفائی ہے، معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ 1 پیسے کی کرپشن
اور 1 کروڑ کی کرپشن، دونوں برابر ہیں، کرپشن ہی ہے۔ لیکن پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہو تو وہ کرپشن نہیں ہوگی، اس سے زیادہ کی ہوگی تو وہ کرپشن ہوگی۔ وہ تو 1 پائی پیسہ، اس کا بھی معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان معاملات صاف ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 پیسے کسی کو دے دیے، حالانکہ نہیں دیے۔ جب نہیں دیے تو اس کا حق تمہارے ساتھ متعلق ہو گیا، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ 2 پیسے کے حق کا بھی قیامت کے دن مطالبہ ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ یہ معاملات کی صفائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کے درمیان کرے گا۔ 1 پائی پیسے کا حساب کتاب اللہ جل شانہ چکائے گا، ہر ایک بندے کا، ہر ایک آپس میں معاملات کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا۔ جب ہم حساب آپس میں نہیں چکائیں گے، برابر نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے، تو کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا ہر ایک کو۔ جس کا حق دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے اس کا حق نہیں دیا تو اس کا حق اسے دینا پڑے گا۔ جب تک حق نہیں دیا جائے گا قیامت کا دن ختم نہیں ہوگا، قیامت قائم ہی اس لیے ہوگی ہر حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے۔ کس کس نے کس کا حق دبایا ہوا ہے، کس کس نے کس کا حق چھینا ہوا ہے، کس کس نے کس کا مال دبایا ہوا ہے۔ اب وہاں ہر ایک کا مال، ہر ایک کا حق پورا اسے دلوایا جائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم یہی تو کہتا ہے کہ وہ دن کون سا ہے جس دن، اس دن ہر ایک کو اس کے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو تجارت الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس کی رضامندی سے باہم تجارت ہو، اور جس میں کوئی کسی دوسرے کا حق کھانے والا، لینے والا، دبانے والا نہ ہو۔ معاملات کی صفائی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں معاملات کی کمزوریاں ہو گئیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ یہ معاملات کی درستگی نہ ہو تو بڑی نحوستیں اور بے برکتیاں آتی ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، وسائل کم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا حق ملا ہوا ہوتا ہے اور حق اندر سے بول رہا ہوتا ہے، پھر انسان سمجھ نہیں رہا کہ میرے لیے یہ پریشانی کیوں بن گئی۔ وہ کسی غریب کا، کمزور کا حق وہ اس کے لیے بول رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تجارت ہو تو آپس کی رضامندی سے ہو، دباؤ سے نہ ہو۔ کسی کو دباؤ میں لا کر مجبور کر کے اس کو چیز بیچی جائے، اس کی قیمت جو ہے وہ کم سے کم قیمت لگا کر جو صحیح چیز کی قیمت بنتی ہے وہ نہ دلوائی جائے۔ آج قیمتوں کا تعین، چیز کی قیمت کتنی بنتی ہے، یہ بھی تو حق ہے۔ ایک آدمی نے جتنی محنت کی ہے اس کو اپنی محنت کا حق کیوں نہ ملے؟ جتنا اس نے وسائل خرچ کیے ہیں اس کو کیوں نہ ملے اس کے مطابق؟ اب یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بہت زیادہ حق وصول کرے۔ چیز پر پیسے کتنے خرچ ہوئے اور وہ کہے کہ چیز 10 روپے کی ہے، اس پر 200 روپے وصول کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے ایک معیار مقرر کیا جائے، تجارت ہو عن تراض منکم۔ قرآن حکیم نے تراض منکم کہہ کر ایک ایسی شرط لگا دی جس سے بہت ساری شرطیں ہمارے فقہاء نے اسی سے ثابت کی ہیں کہ ہر معاملہ، لین دین، کاروبار، قرآن حکیم کی یہ آیت ایک اصولی آیت ہے جو تجارت کے سارے اصول بیان کرتی ہے۔ اب اسی میں سے سارے فقہاء نے غور و فکر کر کے تجارت کا پورا نظام، ہر قسم کی لین دین، تجارت کی کتنی قسمیں، لین دین کی کتنی قسمیں، چیزوں کے اعتبار سے، خرید فروخت کرنے والوں کے اعتبار سے، ٹائم اور مدت کے اعتبار سے، ہر مختلف قسم کے کاروبار کی قسمیں وجود میں آتی ہیں۔ اب یہ کاروبار کرنا یہ بھی ایک سنت ہے، ضروری چیز ہے، لیکن اس کا علم حاصل کرنا، شرعی طریقہ کار، صحیح طریقہ کار، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا باطل طریقوں سے مال لے کر آؤ گے یہ تمہارے لیے وبال بنے گا۔ تجارت کے ذریعے سے رضامندی باہم ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کو منتقل کرو گے، وہ حلال ہوگا، وہ جائز ہوگا۔ اور پھر فرمایا مال کی محبت میں ایک دوسرے کے حقوق پامال کر کے تم دنیا میں لڑائی جھگڑے مت ڈالو، ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی سے آپ نے اونٹ خریدا
آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اس کو یاد نہیں رہا۔ اللہ کے رسول ایک راستے میں چل رہے تھے اور راستے میں مل گیا، اور مل گیا کہنے لگا کہ آپ نے میرے اونٹ کی قیمت نہیں ادا کی، پیسے نہیں دیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو پیسے دے دیے۔ وہ کہتا نہیں پیسے دیے۔ ایک صحابی پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ معاملہ سنا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں نے دے دیے، وہ کہتا نہیں دیے۔ تو اس وقت پاس آدمی بھی کوئی نہیں تھا، گواہ کیسے ہو؟ عمومی معاملات میں انسان اس پر گواہ نہیں مقرر کرتے۔ قرآن پاک نے بھی کہا گواہ مقرر کرنے چاہیے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ آپ نے پیسے نہیں دیے، آپ نے فرمایا نہیں پیسے دے دیے۔ وہ صحابی گزر رہے تھے پاس سے، کھڑے ہو گئے کیا معاملہ ہے؟ تو جب معاملہ سنا انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے پیسے دے دیے۔ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا جب گواہ آ گیا تو اب مسئلہ تو کیسے حل؟ مسئلہ جانا جی میرے لیے ثابت کرنا تو مشکل ہوگا، اس لیے وہ چلا گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ جب میں نے اس کو پیسے دیے تھے تو اس وقت وہاں تھا نہیں، پھر تو نے گواہی کیسے دے دی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ ہمیں آسمانوں کی خبر دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، ہم تو وہاں نہیں تھے جب اللہ نے فرمایا، وہ تو آپ کو ہی پتہ ہے۔ جب ہم آپ کی وحی کی بات مان لیتے ہیں، وحی کی خبر مان لیتے ہیں، اللہ کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا اس کی خبر مان لیتے ہیں، تو یہ دنیا کی چیز کے بارے میں جب آپ کی زبان سے میں نے سن لیا تو گویا آپ نے ادا کی ہوئی ہے، یہ کیسے نہ مانے، کیسے نہ یقین کریں؟ اس لیے میں تو اس کو ضرور قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا آئندہ سے اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ جہاں یہ اکیلا گواہی دے گا اس ایک کی گواہی یہ 2 آدمیوں کے برابر قبول کی جائے گی۔ اور وہی ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سورہ توبہ کی آخری آیت اس کو لکھوانے کے لیے فرمایا ایک آدمی، جب یہ آیت لکھی گئی تو اس آیت پر 2 آدمی گواہ نہیں تھے کہ رسول اللہ سے میں نے براہ راست سنی ہے، وہی صحابی تھے۔ ان ایک کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ بہرحال یہ ہر ایک کو یہ مقام منصب حاصل نہیں ہوتا، انسان کو یہ ساتھ بھول چوک لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کی صفائی نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں قتل و غارت گری مت کرو۔ اب پیسے دینے پیسہ دو، کسی کی جان مت لو۔ اب یہاں لڑائی پہنچ جاتی ہے، ایک پیسے پر آدمی قتل ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاملات کی صفائی ہوگی تو یہ قتل تک نوبت نہیں آئے گی، اور معاملات طے کرنے ہوں تو قتل سے پہلے معاملات طے کرو۔ فرمایا قتل تک مت جاؤ، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دین کے اصولوں کو پامال کرے گا مال کے لین دین میں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی یہ کرے مال کا لین دین تعدی کر کے، زیادتی کر کے، حد سے بڑھ کر، پھلانگ کر، ظلم کر کے، ناانصافی کر کے کسی کا مال لے لے، تو اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے، ہم اسے آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیں ان سے مال وصول کروانا اور پھر ان کو سزا دینا، اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر بڑا آسان ہے، میرے سامنے کون بڑا ہے؟ کوئی فرعون، کوئی قارون، کوئی نمرود، کوئی ابو جہل، کوئی بڑے سے بڑا ہمارے لیے فوج، طاقت، پولیس، مال اور جائیدادیں اور افراد تعداد کثرت رکھنے والا ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ ہم ہر ایک کو اس کا حق دلوائیں گے، اور ہمارے لیے ایسے مجرموں کو سزا دینا یہ بڑا آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے معاملات اور اپنے لین دین قانون شریعت اور قانون حق اس کے مطابق لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ظلم اور ناانصافی، دھوکے اور فراڈ سے آج کاروبار کر کے لوگوں کے مال چھینے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل سے سب مسلمانوں کو توبہ نصیب فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں نہ حق، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ خون کرو آپس میں، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پہ مہربان ہے، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وعملا مقبولا متقبلا وتوبۃ نصوحا۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رزق حلال نصیب فرما، رزق حرام سے پناہ عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اس مشکل سخت موسم میں بھی جو ہمارے دوست احباب یہ قرآن پاک کے درس کے لیے آئے، اللہ ان کا آنا حاضری دینا ہم سب کا قبول فرما، قرآن پاک کا فیض اور برکتیں نصیب فرما، رسول اللہ کا فیض اور نسبتیں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں، خاندان میں، کاروبار میں، مال میں، اولاد میں، اے اللہ ہر چیز میں برکتیں، حفاظتیں عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے سب مرنے والوں کی بخشش فرما، ہماری یہ مسجد مدرسہ اس میں جتنی دینی محنتیں اور اللہ ان سب کو قبول فرما، جتنے احباب اس میں شرکت کرتے ہیں سب کو خیریں، سعادتیں، برکتیں عطا فرما۔ یہ ہمارے مسجد مدرسے کا جو تعمیری سلسلہ جاری ہے، جتنے دوست احباب اس کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، انتظامات میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کو خیریں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرما۔ یہ جلد سے جلد غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرما، پایہ تکمیل تک پہنچنے کی شکلیں اور صورتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ملک کو امن و سلامتی، خوشحالی اور ترقی، قرآن کے قانون کا غلبہ عطا فرما، ہمارے دشمنوں کے ہر اے اللہ منصوبے کو، مکر و فریب کو اے اللہ ناکام فرما، ہمیں عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننا بفضلک وبکرمک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من جلد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی